السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ہیرو کی کہانی۔ ہیرو یعنی کہ وہ جو سپر ہیرو آپ دیکھتے ہیں نا، اس طرح کے، مگر وہ سپر ہیرو تو آپ کو صرف ٹی وی میں اور اسکرین میں ہی نظر آتے ہیں نا۔ یہ اصلی سپر ہیرو تھے۔ جانتے ہیں کون ہوتا ہے سپر ہیرو؟ کہانی سن کے پھر سوچتے ہیں۔ عنوان ہے زندہ نہ رکھنا، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے اشتیاق احمد نے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ سے 8 لاکھ درہم مدینہ منورہ بھیجے۔ یہ درہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا، کیا لائے ہو؟ انہوں نے بتایا 8 لاکھ درہم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تمہارا بھلا ہو، کیا یہ پاکیزہ مال ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، پاکیزہ مال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساری رات جاگ کر گزاری۔ جب فجر کی اذان ہو گئی تو آپ کی بیوی نے کہا کہ آپ تمام رات سوئے کیوں نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر ابن خطاب کیسے سو سکتا ہے جب کہ اس کے پاس لوگوں کے لیے اتنا مال آیا ہے کہ اسلام کی ابتدا سے لے کر آج تک کبھی نہیں آیا۔ اگر عمر کو اس حال میں موت آ جاتی کہ یہ مال اس کے پاس رکھا ہوتا اور اسے صحیح جگہ خرچ نہ کیا گیا ہوتا تو وہ کیسے اللہ کی گرفت سے بچ سکتا تھا؟ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز سے فارغ ہو گئے تو چند صحابہ کرام آپ کے پاس آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، آج رات لوگوں کے لیے اتنا زیادہ مال آیا ہے کہ اسلام کی ابتدا سے لے کر آج تک نہیں آیا۔ اس مال کی تقسیم کرنے کے بارے میں میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، آپ لوگ بھی مجھے اس بارے میں مشورہ دیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں کو ناپ کر تقسیم کروں۔ ان حضرات نے کہا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا نہ کریں، کیونکہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے اور آنے والے مال میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس لیے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کسے دیا گیا اور کسے نہیں دیا گیا۔ آپ ایسا کیجئے کہ ایک رجسٹر بنوا لیجئے، لوگوں کے نام اس میں لکھ لیجئے، اس کے مطابق لوگوں کو مال دیتے رہیے۔ پھر بھی جب لوگوں کی تعداد بڑھے یا مال بھی بڑھے تو آپ اس رجسٹر کے مطابق لوگوں کو دیتے رہیے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھی بات ہے، رجسٹر بنوا لیتے ہیں، آپ لوگ مجھے مشورہ دیں کہ دینا کس سے شروع کروں؟ ان حضرات نے کہا، آپ اپنے آپ سے شروع کریں، کیونکہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، لوگوں کے متولی ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، ایسے نہیں، بلکہ میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کروں گا، پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں انہیں دوں گا، پھر ان کے بعد جو رشتہ دار ہیں انہیں دوں گا۔ چنانچہ آپ نے اسی ترتیب سے رجسٹر بنوا لیا، پہلے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے نام لکھوائے اور ان سب کو دیا۔ مطلب یہ کہ حضرت عمر نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو اہمیت دی، آپ کے خاندان کے لوگوں کے نام پہلے لکھے۔ ایک عطر دان یعنی کہ جس کے اندر خوشبو رکھتے ہیں حضرت عمر کے پاس آیا، یہ عورتوں کے لیے تھا۔ لوگ اسے دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ دیکھیں یہ کسے دیا جاتا ہے۔ ایسے میں حضرت عمر نے لوگوں سے کہا، کیا آپ یہ اجازت دیتے ہیں کہ میں یہ عطر دان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دوں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی؟ سب نے کہا، جی ہاں، ضرور بھجوا دیجئے۔ آپ نے وہ عطر دان سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھجوا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا، ساتھ ہی انہیں بتایا گیا کہ یہ حضرت عمر نے آپ کے لیے بھجوایا ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر بن خطاب پر کتنی فتوحات ہو رہی ہیں، اے اللہ، مجھے حضرت عمر کی طرف سے ملنے والے عطیوں کے لیے
اگلے سال تک زندہ نہ رکھنا۔ ایسے بچا کرتے تھے پیارے نبی کے ساتھی اور رشتہ دار مال و دولت سے۔ پتہ چل گیا آپ کو ہیرو کون ہے؟ ہیرو وہ ہوتا ہے جو سب کو ان کا حق دیتا ہے اور بے ایمانی کے بغیر اپنے تمام کام مکمل کرتا ہے۔ آپ بھی بنیں گے نا ہیرو؟ جی، روزانہ کہانی سننے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجیے 0309744445 اور ڈھیر ساری کہانیاں سننے کے لیے یوٹیوب پر کہانی زبانی آفیشیل پر جائیے، مزیدار کہانیاں ملیں گی۔ اللہ حافظ۔